جھکائے نظر آتی ہے اور جن کی بہادری کے آگے لفظ بہادری خیرات مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی جن کی جرت پہاڑ کو بھی شرماتی ہے، جو نہ جان سے ڈرائے جا سکے، نہ مال و دولت سے خریدے جا سکے اور نہ ہی منصب کے جال میں پھنسائے جا سکے، جن کے سامنے بار بار موت کو رقص کرایا گیا، جن کو بار بار یعنی بارہا موت کے خوف سے سہمایا گیا، موت کو بھیانک کر کر کے جن کے سامنے لایا گیا۔ مگر کیا شان ہے محمدی غلام کی اور کیا کہیے ایمان کی اس معراج کی کہ جہاں کلمہ توحید کی شدت ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت ہو تو وہاں جان نہیں بلکہ جان کائنات عزیز ترین نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، جہاں مال و مناصب سب کچھ نظر کے سامنے مٹی ہو جایا کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جو دعوت اسلام کے ابتدائی زمانے میں مشرف باسلام ہوئے، یعنی السابقون الاولون کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کیے گئے۔ اسلام لانے کے بعد ایک عرصے تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر مہاجرین کے دوسرے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین یہ عظیم ترین شرف سے یوں کہیے کہ مشرف کیے گئے کہ تنہا وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر بادشاہ کسریٰ کے پاس اپنی جان پر کھیل کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے گئے۔ پھر امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 19 ہجری میں رومیوں سے جنگ کے لیے باقاعدہ فوج کو روانہ کیا تو مسلم مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدے کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی جانبازی اور جانگاری کی خبریں قیصر روم تک پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی مکمل طور پہ ہدایت دے دی کہ اگر وہ کسی بھی مسلم سپاہی کو گرفتار کریں تو اور کامیاب ہو جائیں اس میں تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کی مرضی ناظرین ایسی ہوئی اور یہ بڑا ایک کمال واقعہ ہے صاحب، اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے کھل کے گفتگو کریں گے کہ اتفاق سے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ناظرین کرام، عشق اور استقامت کی یہ وہ داستان ہے جسے بیان کرنا ناممکن ہے، یعنی کوئی شخص اس قدر بلند استقامت پہ ہو سکتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے، لیکن جواب ملا کہ ہاں ایسا ہے، کیونکہ جو محمدی ہوگا وہی عشق کی اور استقامت کی بلندی پر فائز ہوگا۔ ابن عساکر سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی پوری مملکت دے دے اور تمام عربوں کی حکومت بھی عطا کر دے، اس کے عوض میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں تو وہ بھی پلک جھپکنے کی دیر کے لیے نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ اب ذہن میں رہے ناظرین، سولی پر آپ لٹک چکے ہیں، پھر اس نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ کے قریب باقاعدہ تیر مارے جائیں۔ چنانچہ وہ تیر مارتے تھے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا تھا، لیکن انہوں نے مکمل طور پہ انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتاریں، چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا اور انہی کے سامنے مسلم قیدیوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، تب بھی چہرے پر آپ کے کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ اس کے بعد ناظرین انہی کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو چکا تو ان کی آنکھیں بہت نم تھیں۔ اچھا، نم اس لیے تھیں کہ میرے بدن کو کاٹا جائے گا یا مارا جائے گا اس لیے نہیں، بلکہ نم اس لیے تھیں کہ جتنے بال ہیں کاش اتنی ہی جانیں ہوتی تو میں ایک ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی راہ میں خرچ کرتے نہیں، ایک ایک کر کے مجھے دیگ میں ڈالا جاتا اور مجھے سکون ملتا۔ چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ یہ محمدی دیوانے ہی ہوتے ہیں کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں ایسے ڈالا کہ موت کا خوف نہیں تھا بلکہ موت کا استقبال کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیصر روم کو آپ کو آزاد کرنا پڑا اور تمام مسلم قیدیوں کو آزاد کرنا پڑا۔ اور وہ کیا حسین منظر تھا صاحب کہ جب آپ لوٹے، میں کیا بیان کروں اس منظر کو کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے آپ کے ماتھے کو چوما اور ایک ایک صحابی آتے تھے اور آپ کے اکرام میں کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ پیشانی ہے جس پیشانی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بنیادی طور پر تحریر تھی کہ یہ محمدی ہیں، یہ ڈرا بھی نہیں کرتے، جھکا بھی نہیں کرتے، انہیں کاٹنے کی کتنی دھمکیاں دی جائیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے سروں کو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کرتے ہیں۔ آغاز